السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہمارا 4th ایئر کا سٹارٹ ہو رہا ہے سلیبس، جس میں ہم پڑھیں گے کلی معاشیات۔ آن لائن کلاسز کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے سلیبس کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بس سنیں، اس کو انجوائے کریں اور آگے نکل جائیں۔ جتنا بھی آپ کا یہ سلیبس ہے، جتنے بھی لیکچرز ہو رہے ہیں، وہ تمام ریکارڈ آپ میم کے پاس موجود ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کو پاسبلی یہ تمام چیزیں دوبارہ سے نہیں پڑھائی جائیں گی کہ آپ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی یا ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں، کوئی آنسرز ہیں، کوئی کوسچنز ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس کو بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ ڈے کے لیکچر میں اس کو سمجھنے کی دوبارہ کوشش کریں۔ تو جو بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جو بھی بتایا جاتا ہے، وہ امانت ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر بتانا ہے۔ ویکلی آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلی معاشیات۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشیات کی بیسکلی 2 اقسام ہیں، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ جزوی معاشیات آپ نے 3rd ایئر میں پڑھی تھی کہ جزوی معاشیات سے کیا مراد ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مقداری معاشیات پڑھی تھی، اس میں سٹیٹ کا جو ہمارا تھوڑا سا پورشن رہ گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ دوبارہ جب آپ کی دوبارہ کالج سٹارٹ ہوں گے تو وہ 2 سے 3 لیکچرز میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلی معاشیات۔ کلی معاشیات یعنی کہ میکرو اکنامکس۔ میکرو کو بڑے کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح سب سے پہلے رینگر فش نے پیش کی، جو کہ ناروے کا ایک معروف معیشت دان تھا، اور اس نے معاشیات میں پہلا نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ اس کی جو وضاحت تھی وہ لارڈ کینز نے کی تھی، اور لارڈ کینز نے کلی معاشیات پہ بہت زیادہ کام کیا تھا۔ جزوی معاشیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم معیشت کے مختلف شعبوں کی انفرادی طور پر جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، جبکہ کلی معاشیات میں معیشت کے جو تمام شعبے ہیں ان کی کلی طور پر، مجموعی طور پر جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلی معاشیات سے کیا مراد ہے۔ پروفیسر RGD ایلن کے مطابق کلی معاشیات میں بڑے بڑے معاشی مجموعوں کے باہمی رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے معاشی مجموعوں کے باہمی رشتوں کو مطلب بے روزگاری ہے، بے روزگاری کا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ پھر ہے ایڈورڈ شاپیرو کے خیال میں کلی معاشیات کا نظریہ آمدنی، روزگار، قیمتوں اور زر کا نظریہ ہے۔ ڈان بش اور فشر کے مطابق کلی معاشیات کا تعلق معیشت کے مجموعی رویوں پر ہوتا ہے۔ جزوی معاشیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کس طرح خرچ کرتا ہے، جب اس کی کسی بھی چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کی طلب پہ کیا اثر پڑتا ہے، کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی رسد پہ کیا اثر پڑتا ہے، جبکہ یہاں ہم معیشت کے مجموعی رویوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں جب کوئی بھی پیرامیٹر تبدیل ہوتا ہے۔ پروفیسر بولڈنگ لکھتے ہیں کہ کلی معاشیات علم معاشیات کا وہ حصہ ہے جس میں معاشی نظام کی مجموعی اوسطوں اور مجموعوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ علم معاشیات کا وہ حصہ ہے جس میں معاشی نظام کی مجموعی اوسطوں کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پچھلے 10 سال میں ہماری قومی آمدنی کتنی تھی، تو بجائے اس کے ہم بتائیں کہ پہلے سال میں اتنی تھی، دوسرے میں اتنی تھی، تیسرے میں اتنی تھی، ہم 10 سالوں کی آمدنی کو جمع کر کے 10 پہ تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس 10 سالوں کی آمدنی کی اوسط آ جائے گی، یا مجموعے ہمارے پاس کل آمدنی کتنی ہے، قومی آمدنی کتنی ہے، 10 سالوں میں قومی آمدنی ٹوٹل کتنی تھی، 1 سال میں کتنی ہے، وہ ساری کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے کے خیال میں کلی معاشیات کا تعلق معاملات کی کلی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی کہ کلی تمام حیثیت سے ہوتے ہیں۔ کلی معاشیات میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ معاشیات میں ان مجموعوں کا تعین کیسے ہوگا اور روزگار و آمدنی کی معیاری سطح کیسے حاصل کی جائے گی۔ کلی معاشیات کے تمام بڑے ماہرین مثلا کینز، سیمولسن، موڈیگلیانی، جیمز ٹوبن، ملٹن فریڈمن اس بات میں گہری دلچسپی رکھتے تھے کہ قومی مسائل کو حل کرنے کے ضمن میں میکرو پالیسی کا اطلاق کیا جائے۔ سب سے پہلے
जुज़वी मुआशियात पे काम स्टार्ट हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड किया गया कुल्ली मुआशियात पे। 1930 के सालों में केन्जियन मुआशियात को फ़रोग़ हासिल हुआ। उन्होंने मईशत को सर्द बाज़ारी से निकालने की तजावीज़ पेश की। 1929 में पूरी दुनिया सर्द बाज़ारी का शिकार हो गई थी। लोग बेरोज़गारी का शिकार हो गए थे, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था। जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था तो इसका मतलब है उनकी आमदनियाँ कम होती थी। जब उनकी आमदनियाँ कम थी, मजमूई तौर पे हम बात करें, जब मजमूई तौर पे लोगों की आमदनियाँ कम थी तो लोगों का ख़र्च कम था। जब लोगों का ख़र्च कम होता है तो डेफ़िनेटली चीज़ों की तलब कम होती है। जब चीज़ों की तलब कम होती है तो सरमायाकारी भी कम होती है। जब सरमायाकारी कम होती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं तो फिर हम उसी पॉइंट पे आ खड़े होते हैं कि लोगों की इनकम कम होती है। तो लिहाजा इसी तरह से कम होते होते सर्द बाज़ारी के दौर में दाखिल हो गए थे। सर्द बाज़ारी का दौर ऐसा दौर होता है जिसमें मौशी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर होती हैं। 1960 के सालों में ज़री मुआशीन को ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। उन्होंने फ़रात ज़र के मसला को हल करने के लिए मैक्रो पॉलिसीज़ का उसको हिमायत की। 1980 के सालों में रसद के पहलू से मुतल्लिक मुआशियात को ख़ासी अहमियत हासिल हुई। अगरचे माहिरीन का एक ऐसा ग्रोह भी है जो हुकूमत की दखल अंदाज़ी और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, और इनके ख़्याल में मार्केट वर्क बेस्ट इफ़ इट लेफ्ट टू देमसेल्व्स। उनका मतलब ये था कि मार्केट बेहतरीन तौर पे ख़ुद ही वर्क करती है, एक्ट करती है जब उसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं, इंटरफेयर नहीं करते कि ये प्राइस करनी है। ख़ुद ही रसद और तलब की जहाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं वहीं पे कीमत सेट हो जाती है। तो हम एक दूसरा मकतब फ़िक्र इस बात का हामी है कि हुकूमत की पॉलिसी से माशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। 1960 के सालों से इस बात पर बहस जारी है। एक तरफ शिकागो यूनिवर्सिटी के नोबेल इनाम याफ्ता ज़री माहिर मिल्टन फ्रेडमैन थे और दूसरी जानब केन्स के हम ख्याल और पैरोकार मोडी गिलानी और जेम्स टोबन थे। अब हम देखते हैं कि कौमी आमदनी, ज़र और रोज़गार का नज़रिया। इसमें अगर हम देखें तो केन्स ने 1936 में एक किताब लिखी गई थी। इसे जेएम केन्स की मुआशियात कहा जाता है, जबकि केन्सियन वो माहिरीन हैं जिन्होंने इस किताब को बुनियाद तो बनाई लेकिन इसमें से कुछ बातों को तस्लीम किया और कुछ की तरदीद की। उसके बाद अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि कुल्ली मुआशियात में कौन से अमूर ज़ेर बहस आते हैं। तो कुल्ली मुआशियात में कौन से अमूर ज़ेर बहस आते हैं, वो सबसे पहले कौमी आमदनी और रोज़गार का नज़रिया है। इसमें हम देखते हैं कि कौमी आमदनी यानी कि पूरी मईशत की, पूरी कौम की आमदनी कैसे हासिल होती है, और रोज़गार का नज़रिया कैसे रोज़गार हासिल होता है, रोज़गार कितना है मुल्क में। दूसरा कारोबारी उतार चढ़ाव, के कारोबारी उतार चढ़ाव मुख्तलिफ तजारती चक्कर हम उसको कहते हैं, उसके अदवार कारोबार अच्छा जा रहा है या कारोबार अच्छा नहीं जा रहा, गर्म बाज़ारी है या सर्द बाज़ारी है, वो हम देखते हैं। ज़र और बैंकारी, इसमें ज़र का मफ़हूम और फ़राइज़ बयान किए जाते हैं, यानी कि ज़र से क्या मुराद है और ज़र के क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सरकारी मालियात। सरकारी मालियात से मुराद है कि हुकूमत के आमदनी के क्या क्या ज़राए हैं, हुकूमत अपनी आमदनी कहाँ ख़र्च करती है, और हुकूमत की जो मालियाती पॉलिसी होती है उसका क्या मकसद है, किस किस तरीके से हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी पर अमल करती है, और टैक्स आयद करने के कौन कौन से उसूल होते हैं, और कर्ज़ों की ज़रूरत बयान की जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो इसमें पॉइंट आता है वो बैनुल-अक़वामी तिजारत है। कुल्ली मुआशियात में हम बैनुल-अक़वामी तिजारत पर फोकस करते हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत के वजूद में आने से मुतल्लिक़ नज़रियात, तवाज़ुन अदायगी और बैनुल-अक़वामी माली इदारों का मुताला किया जाता है। अब इसमें हमारे पास है खूबियाँ। कुल्ली मुआशियात की क्या खूबियाँ हैं? कुल्ली मुआशियात की खूबियाँ ये हैं कि मुल्की वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करने के लिए कौमी सतह पर मुआशी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है, यानी कि एक फ़र्द की आमदनी कितनी है, उसको किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाना है, एक फैक्ट्री की फ़र्म की आमदनी कितनी है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसने अखराजात एक फ़र्द के कैसे हैं, एक फ़र्म के कैसे हैं, उनको कैसे कम करने हैं, ये तो एक आदमी के ज़िम्मे काम है। लेकिन पूरी मईशत के लिए, पूरे मुल्क को देखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जिसमें तमाम लोगों का, पूरी मईशत का आमदनी और रोज़गार और इन तमाम मसाइल को जो इन तमाम मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए। मईशत के इस्तेहकाम के लिए कौमी सतह पर ही ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा की जा सकती है जो इनफरादी फ़ैसलों में बाहमी रब्त और हमांगी पैदा कर सके, यानी कि एक कुल्ली जो पॉलिसी होती है मैक्रो पॉलिसीज़, एक होती है हमारे पास माइक्रो पॉलिसीज़, जुज़वी पॉलिसी।
ہر انسان اس پالیسی کو سپورٹ کرے گا جو اس کو سپورٹ کرے گی، جو اس کے فیور میں ہوگی، جو اس کی حق میں ہوگی۔ تو لہٰذا ایسی پالیسیز جو کلی معاشیات ہے وہ ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس میں کلی اور جزوی جو فیصلے ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان میں مطابقت ہو، وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں۔ تیسرا ہمارے پاس آج کل اکثر معاشی مسائل قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کا مطالعہ کلی معاشیات کے تحت ہی ہو سکتا ہے، مثلاً عالمی افراط زر، سرد بازاری، بے روزگاری، افراط آبادی، تیل کا بحران اور ادائیگیوں کے توازن میں خرابی وغیرہ۔ ایسے مسائل کا حل تو قومی سطح پر ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک بندے کو کوئی پین نہیں لے سکتا کہ میں دیکھوں کہ یہ جتنے بھی ہیں سرد بازاری کیوں ہو رہی ہے، ملک میں بے روزگاری کیوں ہے۔ بے روزگاری ہے لیکن ایک انسان کو روزگار ہے، اس کی جاب ہے، تو اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ملک میں کتنی بے روزگاری ہے اور کیوں ہے، میں اس کا جائزہ لوں۔ فورتھ ہے، آج کل بڑی صنعتوں کے قیام اور رفاہ عامہ کے کاموں میں حکومت کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا کلی انداز فکر کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض فیصلے انفرادی سطح پر نہیں کیے جا سکتے، ان کے لیے کلی طرز استدلال ہی اپنانا پڑتا ہے، مثلاً اجرتوں میں اضافہ، ٹیکس کی چھوٹ اور بچے تو سرمایہ کاری وغیرہ۔ کچھ خامیاں ہیں کلی معاشیات میں کہ اگر ہم کلی معاشیات صرف جزوی معاشیات کو اگنور کر دیں، صرف کلی معاشیات پہ فوکس کریں تو کون کون سی خامیاں درپیش ہوں گی۔ کلی معاشیات میں جو اجتماعی فیصلے قومی سطح پر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معیشت کے مختلف شعبوں اور حصوں پر ان کا کیا رد عمل ہوگا، یعنی کہ اگر ٹیکس بڑھا دیے جائیں تو وہ تو ایک تو فیصلہ ہو گیا کہ حکومت کی آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن وہ انفرادی سطح پہ ایک بندہ اس کو کیسے اس پہ ریئیکٹ کرے گا، ایک فرم اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر معیشت کے ایک شعبے میں خرابی پیدا ہو جائے، یعنی کہ ایک صنعت میں مسئلہ ہو جائے، تو وہ ہمیں کلی معاشیات میں نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ ہم اجتماعی طور پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم جزوی معاشیات کو ساتھ میں لیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں ہمارے پاس مسئلہ ہوا ہے۔ مجموعی بچتیں، اگر مجموعی بچتیں کم ہو گئی ہیں، مجموعی سرمایہ کاری، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں جزوی معاشیات کی طرف جانا پڑے گا۔ معیشت کی مجموعی صورتحال تمام فرموں یا اداروں کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتی، اور مجموعی صورتحال یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ بے روزگار ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں بہت زیادہ روزگار ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سرد بازاری ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام سرد بازاری کا شکار ہیں، کچھ ایسی فرمیں ہیں جو سرد بازاری میں بھی بہت زیادہ ارن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں کلی معاشیات کے ساتھ ساتھ یا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جزوی معاشیات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ماحصل اس کا کیا ہے، جزوی اور کلی انداز فکر کا تفصیلاً جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی مسائل کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ حقیقی دنیا میں معاشی مسائل کا مطالعہ دونوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم جزوی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ کلی معاشیات ہے۔ ہم جزوی معاشیات کو دیکھتے ہیں، نارملی ہم پالیسیز بناتے ہیں، جیسے کہ آپ نے قانون طلب دیکھا۔ قانون طلب کی اگر ہم بات کریں تو ہم مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آن دا ہول بات کریں تو اس میں ہم نے پہلے جزوی معاشیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک بندے کا رد عمل پڑھا۔ ایک ایک بندے کا رد عمل پڑھنے کے بعد ہمیں کلی طور پہ پتہ چل گیا کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا ان ریٹرن بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے، معاشی مسائل کو سمجھنے کے لیے جزوی اور کلی معاشیات دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے لکھتے ہیں کہ معاشی تجزیے کے لیے جزوی اور کلی معاشیات دونوں کا ملاپ ضروری ہے۔ اس میں کوئی واضح خط امتیاز نہیں کھینچا جا سکتا کہ کلی ضروری ہے یا جزوی ضروری ہے۔ معاشیات کا جن مجموعوں اور اوسطوں سے تعلق ہوتا ہے وہ انفرادی طرز عمل اور انفرادی پیداواروں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے مختلف اجزاء کی انفرادی تشریح کے بغیر مجموعوں کی تشریح ممکن نہیں ہوتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔